فرعون دنیا کا واحد شخص ہے، انسان ہے جس نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا۔ انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا کہ میں دنیا میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، میں ہی بارش برساتا ہوں، ساری چیزوں کا وعدہ کرتا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اسے سزا دیتا تھا۔ ایک باندی فرعون کی وہ مسلمان ہو گئی۔ ایمان کہاں چھپتا ہے؟ ایمان کی دولت تو ایسی ہے کہ اس کا پتہ لگ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ نے ایسی خوشبو ڈالی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پتہ چل ہی جاتا ہے۔ جب باندی کا پتہ لگا تو اس کو دربار میں بلایا، اور دربار میں بلا کر کے یہ کہا کہ دیکھ، تجھے گرم تیل میں تلوا دوں گا، اور تیری بچیاں ہیں جو 2 بچیاں تھیں اس کے، کہ ان کو بھی دونوں کو پہلے ان کو تلواؤں گا، یا تو میرا کلمہ پڑھ لے اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، ان کا کلمہ پڑھ لیا تھا، تو کہا کہ نہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت سامنے آ جائے، میں اپنے رب سے مکر نہیں سکتی، میں ایمان پر رہوں گی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تجھے کرنا ہے کر لے، جو تو کر گزرتا ہے کر گزر، لیکن میں اپنے دین سے نہیں پھروں گی۔ تو فرعون نے ایک تیل کا کڑھا منگوایا، اس کے نیچے آگ جلوائی، اس میں تیل ڈالا، اور اس کی بڑی بیٹی کو بلایا۔ پھر کہا بلا کر کے کہ اب بھی دیکھ لے، اگر ایمان سے پھرتی ہے تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، اور اگر ایمان سے نہیں پھرتی ہے تو اس کو ابھی ڈالتا ہوں۔ تو باندی نے تو کہتی ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تجھے کرنا ہے کر، میں ایمان سے نہیں پھروں گی۔ بڑی بیٹی کو جب بیٹی کو کڑھے میں ڈال دیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور اس نے بیٹی کی روح کو جاتے ہوئے دیکھا۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں، جنت انتظار کر رہی ہے ہمارا، گھبراؤ مت، ماں چھوٹا دل مت کرو، گھبراؤ مت، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں ماں کا دل تھا، اگر چاہتی تو تھوڑی دیر کے لیے کلمہ پڑھ سکتی تھی فرعون کے سامنے نتمستک ہو جاتی، اپنے آپ کو جھکا دیتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر جب جان کی بازی آ جائے تو ایسے موقع پر اجازت بھی دی ہے، لیکن اس کو گوارا نہ تھا اپنے رب کے سامنے ایسا کرنا، اور یہ ایمان کی بہترین حالت ہے۔ تو اس نے بیٹی کو ڈال دیا، اس کے بعد میں دوسری بیٹی کو ڈالا، اس کی روح بھی ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ نکل گئی، چھوٹی بچی تھی، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے تل گئی کھولتے ہوئے تیل میں جیسے مچھلی تل جاتی ہے۔ اس کے بعد میں وہ بیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ماں گھبراؤ مت، ہم جنت میں ملنے والے ہیں، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد ماں کو اس نے مطلب یہ کہ کہا کہ اب تیرا نمبر ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ماں کا اللہ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے، اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی جو تسبیح ہے وہ ماں سے دی ہے، کہ ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں میں اپنے بندوں سے، چاہتا تو باپ۔ دونوں بچیوں کو ڈالنے کے بعد میں اب باری تھی ماں کی۔ ماں سے کہا کہ بیٹا ڈال دو اس کو بھی، تو عورت نے کہا کہ خبردار مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں اپنے آپ جاؤں گی، میں اپنے آپ اس میں کود جاؤں گی۔ تو فرعون کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، نظریں ملا نہیں پا رہا تھا ماں سے، اور غیرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہیں جو نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اس عورت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور اللہ کا نام لے کر کے، کیونکہ اللہ کی محبت اس پر غالب آ چکی تھی، اور کود گئی اللہ کا نام لے کر کے اس میں۔ جب اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی امتحان، دنیا کی کوئی بھی پریشانی اور مصائب اس کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی تھا، اللہ کی محبت غالب تھی،
اور اللہ کا نام لے کر کے کود گئی۔ اور کودنے سے پہلے ایک اور بات کہی اس نے کہ فرعون ایک بات مانے گا میری آخری خواہش؟ فرعون نے کہا بتاؤ۔ کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری ہڈیوں کو پھینکنا مت، ہماری ہڈیوں کو، تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا جمع کر کے اور ایک جگہ دفن کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیری تمنا میں آخری پوری کر دوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد میں وہ کود گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، ایمان کی دولت ایسی ہے کہ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو پھر کوئی چیز، کوئی شے اس کو بھاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے اندر بھی یہ پختگی پیدا فرمائے اور سچا اور پکا ایمان والا بنائے ہمیں۔ آج ہمارا ایمان ہے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی مصائب یا کوئی بھی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو ان میں ہم گھبرا جاتے ہیں، کئی کلمات ایسے کہہ دیتے ہیں جو ہمیں کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، تو مضبوطی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ایمان کے اندر طاقت ہونی چاہیے ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمیں آزمائشوں سے بتائے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ہمارے ایمان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم خود کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ رب العالمین ہمارے تمام کے ایمانوں کے اندر پختگی پیدا فرمائے اور ہمیں آزمائشوں سے دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔